أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 11 تا 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر اسے خیر پہنچے تو اس پر اطمینان جو ہے محسوس کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اور اگر کوئی مصیبت آ گئی اس پر، انقلب علی وجہہ، تو الٹا پھر گیا. خسر الدنیا والآخرہ. یہ انسان دنیا و آخرت کے خسارے میں پڑ گیا. ذالک هو الخسران المبین. یہ کھلی خسران ہے، کھلا خسارہ ہے، کھلا نقصان. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید. یہ انتہا کی گمراہی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. ان کا پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. تو اس میں کمزور ایمان والے انسان، مذبذب جن کا ایمان ہے یا جن کے جو ہے اندر نفاق پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ انہیں خیر پہنچے تو خوش ہیں اور شر پہنچے، مصیبت پہنچے تو فوراً اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جاتے ہیں. ایسے انسان ان بتوں کی بات کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، الٹا نقصان ان کو زیادہ دے سکتے ہیں. یہ بہت برے رفیق ہیں، بہت برے ساتھی ہیں. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں. ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ظالم انسانوں کو، منافق انسانوں کو، سرکش انسانوں کو، باغی انسانوں کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اور جو لوگ ایمان و عمل صالح کرتے رہے، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں ان کے لیے جو ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور شراباً طہورا پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل ہوں گے. سب سے بڑی بات اللہ کا دیدار و نصیب ہوگا. اللہ سب کے لیے معافی کا اعلان کر دے گا. اللہ سے دعا تعالی ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.